بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کے 18ویں دن کی مخصوص دعا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے دعا کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر اس دعا کے کچھ اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، نبہنی، تو مجھے بیدار کر، فیہ، اس ماہ رمضان میں، کس لیے بیدار کر، لبرکات اسحارہ، اس ماہ رمضان کی سحروں کی برکت کے لیے، ونور، اے میرے اللہ، تو نور ڈال دے، نورانی بنا دے، فیہ، اس ماہ رمضان میں، کیا چیز نورانی بنا دے، قلبی، میرے دل کو، کس چیز سے، بضیاء انوارہ، اس ماہ رمضان کے انوار کی روشنی سے، وخذ، اے میرے اللہ، تو گرفت میں لے لے یا مصروف رکھ، بکل اعضائی، میرے تمام اعضاء و جوارح کو، کس لیے گرفت میں لے لے، کس لیے مصروف رکھ، الی اتباع آثارہ، ماہ رمضان کے احکام و اسرار کی اتباع کے لیے، بے نور کا، اپنے نور کے ذریعے، یا منورہ قلوب العارفین، اے وہ ذات جو نور بخشنے والی ہے، نورانی کرنے والی ہے عارفین کے دلوں کو۔ ناظرین، آج کے دعا میں پروردگار عالم سے درخواست کی جا رہی ہے 3 چیزوں کی۔ پہلی درخواست کہ ماہ رمضان کی سحریوں کی برکتوں کے لیے مجھے بیدار کر، چونکہ ماہ رمضان خداوند عالم کا پسندیدہ مہینہ ہے اور اس مہینے کو خدا نے اپنے سے منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو سحر کا وقت بہت عظیم وقت ہے۔ باقی مہینوں میں بھی جو سحر کا وقت ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور چونکہ یہ ماہ رمضان کی سحر کے وقت کی دعا کی جا رہی ہے بیداری کے لیے، جب ماہ رمضان خود اتنا بابرکت مہینہ ہے تو ظاہر سی بات ہے باقی مہینوں کے اعتبار سے اس ماہ رمضان کی سحر کی بات ہی الگ ہوگی۔ جس طریقے سے ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طریقے سے اس ماہ رمضان کی سحر بھی باقی مہینوں کی سحر سے افضل ہے۔ سحر کے وقت دعا ہے، اے میرے مالک، تو مجھے بیدار رکھ سحر کی برکتوں کے لیے۔ سحر کی برکتیں کیا ہیں؟ سحر کی برکتیں بہت ساری ہیں۔ استغفار کرنا ہے، خدا سے لو لگانا ہے، حاجتوں کو مانگنا ہے، نماز شب پڑھنا ہے، بہت ساری برکتیں ہیں سحر کی۔ انہی میں سے ایک برکت ہے دعا کرنے کی۔ سب سے اچھا وقت ہے دعا کرنے کا سحر کا وقت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فعلیکم بالدعاء فی السحر، تمہارے اوپر پابندی ہے، یعنی تمہیں چاہیے کہ تم سحر میں دعا کرو۔ تقسم فیہا الارزاق، کیوں؟ اس لیے کہ سحر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، وتقضی فیہا الحوائج العظام، اور اسی سحر کے وقت بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ امام نے اس حدیث میں واحد استعمال نہیں کیا کہ حاجت پوری ہوتی ہے، امام نے حوائج استعمال کیا ہے۔ حوائج ہے حاجت کی جمع، یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی حاجتیں، ممکن ہے کہ وہ حاجتیں اور موقع پر قبول نہ ہوتی ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ سحر کے وقت ان حاجتوں کی دعا کرے گا، خداوند عالم سے طلب کرے گا، تو خداوند عالم ان حاجتوں کو بڑھ لائے گا، اس کی دعا قبول کرے گا۔ دوسری درخواست، اے میرے مالک، تو میرے دل کو نورانی کر دے، میرے دل میں نور ڈال دے ماہ رمضان کے انوار کے ذریعے۔ تو ناظرین، یہاں پر دل کو نورانی کرنے کی بات چل رہی ہے۔ بہت سارے اعضاء بدن ہیں، لیکن نورانی دل کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دل کو نورانی کیا جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دل حاکم ہوتا ہے، دل کی حکومت ہوتی ہے تمام اعضاء و جوارح کے اوپر۔ تمام اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ، پاؤں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں دل کے اشارے پر چلتی ہیں۔ جب آپ کا دل کچھ کہے گا تو آپ کا ہاتھ آگے بڑھے گا، آپ کا پاؤں آگے بڑھے گا۔ اگر دل نہیں چاہے گا، نہ ہاتھ آگے بڑھے گا، نہ پاؤں آگے بڑھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دل حکمرانی کرتا ہے تمام اعضاء و جوارح کے اوپر، اور اگر دل نورانی ہو جائے گا
تو پھر تمام اعضاء و جوارح خود بخود نورانی ہو جائیں گے، کیونکہ تمام اعضاء و جوارح اس دل کے تابع ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان منزلۃ القلب من الجسد بمنزلۃ الامام من الناس، قلب یعنی دل کی منزلت کیا ہے؟ جسم کے اعتبار سے، جسد کے اعتبار سے، یعنی جسم میں دل کی منزلت وہی ہے کہ جو منزلت لوگوں کے درمیان امام کی ہوتی ہے۔ جو عظمت اور جو منزلت لوگوں کے درمیان امام کی ہوتی ہے، وہی عظمت وہی فضیلت دل کی ہے۔ جس طریقے سے امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ امام ہوتا ہے کہ جو خدا کی راہ کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے، خدا کے حکم کے ذریعے ہمیں راہ ہدایت دکھاتا ہے، اور دوسرا امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پہلا امام جیسے خود ہمارے ائمہ ہیں جو ہمیں راہ نجات کی طرف لے کے جاتے ہیں، راہ ہدایت کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن دوسرے ائمہ جو جہنم کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ائمۃ یدعون الی النار، کچھ امام ایسے ہیں جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ امام کہتے ہیں رہبر کو، پیشوا کو۔ آپ جسے اپنا رہبر بنائیں گے، جسے اپنا پیشوا بنائیں گے، وہ آپ کا امام ہوگا۔ اگر آپ نے امام علی کو اپنا امام مانا، پیشوا مانا، رہبر مانا، تو آپ کے امام علی رہبر ہوں گے، امام ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی اور کو اپنا رہنما اور پیشوا مانا تو وہ آپ کا امام ہوگا۔ تو جس طریقے سے امام دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ امام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں، اور کچھ آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا دل بھی ہوتا ہے، کبھی یہ دل آپ کو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور کبھی کبھی بری باتوں کا حکم دیتا ہے، اچھی باتوں سے روکتا ہے۔ تو اگر آپ کا دل نورانی ہو گیا تو پھر آپ کے تمام کے تمام اعضاء و جوارح بھی نورانی ہو جائیں گے۔ اسی درخواست جس میں دعا کی جا رہی ہے کہ اے میرے پالنے والے، تو میرے تمام اعضاء و جوارح کو اپنی گرفت میں لے لے، یعنی مصروف رکھ ماہ رمضان کے احکام و آثار کی اتباع کے لیے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے جو احکام و آثار ہیں، گویا کہ وہ خدا کے احکام و آثار ہیں، جو خدا نے حکم دیا ہے، جو خدا کے احکام ہیں، وہی ماہ رمضان کے احکام و آثار ہیں۔ یعنی دعا کی جا رہی ہے کہ اے میرے مالک، تو مجھے توفیق دے کہ میں پابند ہو سکوں کن چیزوں کا؟ تیرے احکام کا، وہ چیزیں جن کا حکم خداوند عالم نے دیا ہے ان کا میں پابند ہو سکوں، وہ نشانیاں جنہیں خداوند عالم نے ہمارے اوپر ظاہر کی ہیں ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ اعضاء و جوارح کو پابند بنانے کی دعا کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعضاء و جوارح ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سے روز محشر پوچھا جائے گا، جیسا کہ خداوند عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، یہ چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ بندہ جواب دے گا جب خدا پوچھے گا میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی، تم نے اس کا استعمال کس طریقے سے کیا؟ میں نے تمہیں دل دیا تھا، تم نے اس کا استعمال کس طریقے سے کیا؟ بندہ اگر سوال کا جواب نہ بھی دینا چاہے گا اور بندہ ٹال مٹول کرنا چاہے گا، تب بھی خداوند عالم نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اگر بندہ خود گواہی نہیں دے گا اور ٹال مٹول کرے گا تو یہ آپ کے اعضاء و جوارح خود بولیں گے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ روز محشر ہم لوگوں کے منہ کے اوپر خاموشی کی مہر لگا دیں گے، وہ کچھ نہیں بولیں گے، لیکن ان کے اعضاء و جوارح جو ہیں وہ کلام کریں گے، وہ بولیں گے، ان کے ہاتھ بتائیں گے ان ہاتھوں سے کیا کیا گیا ہے، کس کا حق چھینا گیا ہے، کس کا حق غصب کیا گیا ہے۔ یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کس گناہ کی طرف آگے بڑھے تھے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اگر انسان بچنا بھی چاہے تب بھی خداوند عالم کی عدالت سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ انسان خاموش بھی رہے گا تب بھی اس کے اعضاء و جوارح بولتے رہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں پروردگار عالم ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنی عبادت کا پابند بنا دے، اور اس ماہ رمضان کے صدقے میں ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔